درود پڑھتی ہوئی باخبر کہیں خوشبو، درود پڑھتی ہوئی باخبر کہیں خوشبو، نظر جو آیا مدینہ اتر گئی خوشبو، خیال تھا کہ نہ جانے کہاں سے آئے حضور، راہ حبیب خدا میں بکھر گئی خوشبو۔ ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درودوں کے ہار، صلی علی سبحان اللہ، صلی علی سبحان اللہ، صلی علی سبحان اللہ، صلی علی سبحان اللہ۔ چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، آج تم کو بلاتا ہے پروردگار، آج تم کو بلاتا ہے پروردگار، آج تم کو بلاتا ہے پروردگار، ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درودوں کے ہار، صلی علی۔ بات کروں گا ادب سے حدود کے اندر کہ خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، نبی کا نام آتے ہی انگوٹھے چوم لیتا ہوں کہ عشق رسول شامل ہے میرے وجود کے اندر، عرش اعظم پہ ہے آپ کا انتظار، عرش اعظم پہ ہے آپ کا انتظار، عرش اعظم پہ ہے آپ کا انتظار، عرش سے فرش تک ہے سبھی بے قرار، عرش سے فرش تک ہے سبھی بے قرار، عرش سے فرش تک ہے سبھی بے قرار، ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درودوں کے ہار، صلی علی سبحان اللہ، صلی علی سبحان اللہ، صلی علی درود پڑھتی ہوئی باخبر کہیں خوشبو، درود پڑھتی ہوئی باخبر کہیں خوشبو، نظر جو آیا مدینہ اتر گئی خوشبو، خیال تھا کہ نہ جانے کہاں سے آئے حضور، راہ حبیب خدا میں بکھر گئی خوشبو، ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو
خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، نبی کا نام آتے ہی انگوٹھے چوم لیتا ہوں کہ عشق رسول شامل ہے میرے وجود کے اندر۔ عرش اعظم پہ ہے اب کا انتظار، عرش اعظم پہ ہے اب کا انتظار، عرش اعظم پہ ہے اب کا انتظار، عرش سے فرش تک ہے سبھی بے قرار، عرش سے فرش تک ہے سبھی بے قرار، عرش سے فرش تک ہے سبھی بے قرار۔ ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درودوں کے ہار۔ صلی اللہ سبحان اللہ، 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 صلی اللہ درود پڑھتی ہوئی باخبر کہیں خوشبو، درود پڑھتی ہوئی باخبر کہیں خوشبو، نظر جو آیا مدینہ اتر گئی خوشبو، خیال تھا کہ نہ جانے کہاں سے آئے حضور، راہ حبیب خدا میں بکھر گئی خوشبو۔ ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درودوں کے ہار۔ صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ۔ چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار۔ آج تم کو بلاتا ہے پروردگار، آج تم کو بلاتا ہے پروردگار، آج تم کو بلاتا ہے پروردگار۔ ڈالو ڈالو نبی پر پھولوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درودوں کے ہار۔ بات کروں گا ادب سے حدود کے اندر کہ خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، نبی کا نام آتے ہی انگوٹھے چوم لیتا ہوں کہ عشق رسول شامل ہے میرے وجود کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، والسلام علیکم بالآخر وظاہر وباطن۔ سبحانک ربنا ربنا عزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا رب العرش العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم قدیر حافظ الحافظین رزاق ذو القوة المتین ربنا اللہ لا الہ الا هو اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم رحمة العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله مولانا رب العرش العظيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبدتم ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله مولانا رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صدق الله مولانا رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا رب العرش العظيم سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا مولانا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين دائما وأبدا بدوام ملك الله سبحانك ربنا رب العزة والحمد لله رب العالمين اللهم تو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ایک سلسلہ جو دو میسیجز آپ کو ABCD مختلف حوالہ جات اور احادیث رسول قرآن پاک اور اصلاح فلاح و ترقی افہام و تفہیم کے درس اور تدریس اور بیانات سے آپ کو استفادہ دیا تھا، جس کے اندر کچھ باتیں رہ گئی تھیں دو میسیجز کے اندر، اور انشاءاللہ تعالی یہ تیسرا میسیج اس کے اندر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو ہم کو سمجھنے کی، نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین دنیا کی سمجھ بوجھ اور اچھائی اور رحمت اللہ تعالیٰ ہم سب پر نازل فرمائے آمین. تو ہم نے پچھلے دو میسجوں کے اندر کچھ ذکر اذکار کیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت بڑائی اور حمد و ثنا اور اس کے نبی پاک محمد مصطفیٰ کی حمد و ثنا حکمت اور اس طرح قدرت الہیہ کے جو قدرت کے امور ہیں دنیا جہاں میں جو ہو رہے ہیں اس کی تعریف اور اس کے متعلق بتایا. پھر آخری ہمارا جو دوسرا میسج تھا قلعے کے نقشے کے اوپر جو موضوع چل رہا تھا وہ ابھی ابتدا کیا تھا کہ دوسرا میسج ختم ہو گیا. یعنی کہ اگر ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گائیڈنس، ایڈوائس، اس کی متعلق کتابچہ، پمفلیٹ، بک، کسی قسم کا کوئی کام ہو دنیا کا تو اس کے متعلق ہدایات اور اس کی افہام و تفہیم اور سمجھ بوجھ کی تعلیمات حاصل کرنے کے بغیر دنیا میں کسی چیز کے اندر کوئی کامیابی، کامرانی، خوشحالی، شادمانی اور ترقی کے امکان صفر ہیں، زیرو ہیں.
تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دینے کی کوشش کی پچھلے 2 میسیجوں کے بعد، دوسرے میسیج میں جہاں ہمارا سلسلہ منقطع ہوا اور یہ تیسرا میسیج شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم تاریخی جو ہسٹوریکل پلیسز ہوتے ہیں، مثلا قلعہ تھا، اگر ہم لاہور کے قلعے میں، دلی کے قلعے میں، کسی بھی قلعے میں جائیں گے تو قلعے کا جو نقشہ ہوتا ہے جو بادشاہوں کے وقتوں کا بنا ہوا ہے یا موجودہ دور کی حکومت نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، وزٹرز کے لیے، گائیڈز کے لیے، اور جو فارنرز ٹورسٹ آتے ہیں ان کی گائیڈ کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ میپ کو دیکھ کر ہم قلعے کو باقاعدہ طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور میپ کو پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ہم قلعے کے اندر داخل ہوں گے۔ وہ چھوٹا سا قلعہ نہیں ہوتا، کوئی بھی جگہ کا علم اور نالج اور افہام و تفہیم سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کی بکلیٹ، کتاب، بک، گائیڈ، اور اس کی جو کتاب ہے وہ ہمیں پڑھنی پڑے گی، اور اس کے بعد ہمیں وہ وزٹ میں کچھ کامیابی حاصل ہوگی، یعنی آپ کے وزٹ کا مقصد حل ہو جائے گا، آپ کو اس جگہ پلیس کی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح جس طرح کہ آپ کے سامنے دوسری مثال دیتا ہوں، کوئی بھی دنیا کی مشینری، کوئی ایکوپمنٹ، اسمال، بگ، چھوٹا بڑا، کوئی مشینری، کوئی پروجیکٹ آپ اٹھا لیں، اس کے متعلقہ کوئی بھی انجینئر، میکینک یا آپ جاننا چاہتے ہوں تو اس کی بکلیٹ ایک کمپنی اور جو ادارہ ہے جو اس کو بناتا ہے، کریٹ کرتا ہے، جو اس کو دنیا میں متعارف کراتا ہے، وہ اس کی بکلیٹ، پمفلٹ اور ایک پوری ایڈورٹائزمنٹ کی کتاب، گائیڈنس، اس کے نفع نقصان اور فائدے کی ایک بک شائع کرتے ہیں، اور اس آئٹم کے ساتھ وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر مختلف امور اور حالات اور پیش نظر کے حساب سے یہ میں نے موضوع چھیڑا تھا کہ اگر ہم دنیا کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تعلیمی فیلڈ اپنانا چاہتے ہیں، ایجوکیشنل تعلیمی نالج کی فیلڈ اپنانا چاہتے ہیں، یا اپنے بچوں، اہل خانہ کو اس فیلڈ میں لگانا چاہتے ہیں، تو اس کے جرنل نالج کو پہلے ماں باپ کو، پیرنٹس کو، بڑوں کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر ہمارے پاس وہ معلومات ہوں گی تو ہم اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو، اولاد کو مدارس میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں صحیح طریقے سے ایڈمیشن دلا کر ان کو صحیح طریقے سے اچھے مقام پر، اچھی فیلڈ پر قائم دائم رکھ کر ان کو آگے چلائیں گے، تاکہ ان کا برائٹ فیوچر جو ہے وہ برائٹ اور گریٹ فیوچر بن جائے قوم و ملک کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، اور اپنی عیال، ماں باپ اور ملک و قوم کی ترقی کے وہ ہونہار ترقی یافتہ اسکالر، ڈاکٹر، فلاسفر، سائنسدان بنے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ نقشہ میں نے جو قلعے کے حساب سے بتایا تھا، اسی طرح دنیا کے آپ نے مختلف ایڈونچرز فلم دیکھی ہوں گی، یا ایڈونچرز ناول، یا اسٹوریز، ہسٹریز، بڑے بڑے بادشاہوں کی، شہنشاہوں کی اسٹوریز پڑھی ہوں گی کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے جو ایڈونچرز، انکریڈیبل امیزنگ پلیسز ہوتے ہیں، جیسے قلعے ہو گئے، محلات ہو گئے، پہاڑ ہو گئے، وادیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے نا جی، بڑے بڑے جزیرے ہو گئے، وہاں پر بڑے بڑے بادشاہوں نے پہلے وقتوں میں بڑے بڑے خزانے چھپائے، کیونکہ ان وقتوں میں بینک، ورلڈ بینک یا کوئی لابی یا کوئی ایسا لاکر نہیں ہوتا تھا جہاں پر کہ وہ خزانے چھپائیں۔ وہ خزانے بہت بے بہا قیمتی ہوتے تھے، اس لیے بادشاہ ان کو اپنی فوج اور نوکر چاکر سے پہاڑوں میں سرنگیں بنا کر، پہاڑوں کے اندر غاریں بنا کر، زمین میں تہہ خانے بنا کر، پہاڑوں میں، محلوں میں اور قلعوں میں مختلف جگہ پر وہ خزانے ان کو دفن کر کے ان کو سیف کر دیا جاتا تھا، اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں، پشتوں کے لیے وہ چھوڑ جاتے تھے، اور وہ ان چیزوں کا نقشہ بھی بناتے تھے، اور وہ نقشہ بھی مل جاتا ہے، وہ نقشے بھی محفوظ جگہ پر چھوڑ جاتے تھے کہ ان کو معلوم ہے یہاں سے جس جگہ، جس مقام پر انہوں نے وہ خزانے، وہ مجوہرات اور باکس، قیمتی خزانے پہنچانے ہیں، وہ اس نقشے کے تحت سے لے کے حاصل کر لیں گے۔
تو یہ کتنی انکریڈیبل اور امیزنگ بات ہے کہ اگر ہم نقشے کے حساب سے چلیں گے تو ہم خزانے تک پہنچ جائیں گے، اگر ہم نقشے کے حساب سے چلیں گے تو ہم دین دنیا کی تعلیم کے نقشے اور بک اور گائیڈنس، صحیح گائیڈنس ایڈوائزنگ کے حساب سے چلیں گے تو ہم تعلیمات کے اس اصل مقصد ترقی اور شادمانی اور گریٹ برائٹ فیوچر کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے وہ اقوام اور قومیں ترقی کرتی ہیں ملکوں کی جن کی قومیں اور جن کے لوگ باشعور اور باادب، باصلاحیت، با کردار، نیک نیت، خلوص کے ساتھ، سچی انسانیت کے ساتھ دنیا کے اندر اپنی زندگی اور اپنے ماحول، اپنے گھر بار بچوں ماں باپ کے ساتھ ایک اچھا معاشرہ، اچھی یعنی کہ اخلاق کے ساتھ، بڑی تربیت اور بڑی خاص چیز ادب احترام کے ساتھ، علم کے ساتھ وہ گرو اپ ہوتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں، تو وہ خاندان، وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ قوم، وہ علاقہ بہت زیادہ ترقی یافتہ قوموں میں اور اقوام میں ترقی پذیر بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے 200 300 400 سال بلکہ ہزاروں سال سے ایسی کئی اقسام کی دنیا جہاں کے اندر کہانیاں مشہور ہیں، ایڈونچر مشہور ہے، خزانوں کے، ایجادات کے، کرشمات کے، جادو کے، عجائبات کے، عجوبات کے اور چھپے ہوئے حقائق جو دنیا میں چھپے ہوئے ہیں، ایسی بڑی ایڈونچر سٹوریز دنیا کی ہسٹوریکل ہسٹریز کے اندر محفوظ ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کتابیں یا چیزیں دنیا سے پوشیدہ ہیں، پردے میں ہیں، وہ ہر چیز عیاں ہیں۔ ہمیں ہر چیز کے متعلق، ہر فیلڈ اور اسٹیپ اور اس کی جو ہم نے کیٹیگری کو جس طرف جانا ہے، جب اس کو ہم سمجھیں گے تو ہم اس پر کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے پنجابی کی ایک مثال ہے، جیسے پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کی پوچھنا۔ جس ٹاؤن میں، گاؤں میں نہیں جانا، اس کا راستہ پوچھنے سے کیا فائدہ؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں کا راستہ بھی پتہ کر سکے۔ جو لوگ دنیا جہاں میں آگے پیچھے محلوں، شہروں، شہروں میں دنیا میں گھومتے ہیں، جب وہ کسی ایڈریس پر جانا چاہتے ہیں تو وہ اس ایڈریس کے متعلق دنیا سے، اپنے ارد گرد کے علاقے، ماحول سے اس کا راستہ پوچھ کر وہ اس ایڈریس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس ایڈریس مکمل اور نقشہ نہ ہو تو بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کی پوچھنا۔ تو یہ مثل مشہور ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ وہ راستہ اپنائیں، وہ تعلیمات اور وہ ماحول کو جس کو آپ اپنانا چاہتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ، بال بچوں، گھر بار اور آپ کے مستقبل کے لیے اچھا ہے، بہترین ہے، گریٹ برائٹ فیوچر ہے، روشن ہے، آپ کو روزی رزق، صحت، ہر چیز ملتی ہے، تو آپ وہ اپنائیں گے اور اس کو اپنائیں اور اس کے متعلقہ تعلیمات حاصل کریں، خود بھی اور بچوں کو بھی دلائیں۔ اسی طرح یہ دین اسلام ہے، مذہب اس چیز کا نام ہے، دین اسلام اور مذاہب اور مذہب ایک مذہب ہوتا ہے، مذاہب مذہب کی جمع ہے، دین اور بہت سارے مذاہب جو ہیں، اس کا بھی مقصد، غرض، غائز، نظریہ یہی ہے جو کہ میں نے آپ کو ایک رہنما کتاب، بکلیٹ اور تعلیمی جنرل نالج کے متعلق سمجھایا اور آگاہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر چیز کا جنرل نالج ہونا چاہیے۔ تو مذہب کیا ہے یہ لوگوں کو نہیں معلوم، مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، دین کس کو بولتے ہیں، مذہب کسے بولتے ہیں۔ مذہب کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک قدیمی لفظ ہے، دین اور مذہب، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی تعلیمات، مذاہب، علوم المذاہب، یہ قدیمی الفاظ اور قدیمی تاریخی چیزیں ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی نئی چیز ایجاد ہوئی ہے، دین، مذہب یا تاریخی علوم، مذاہب کے علوم، یہ قدیمی ہسٹوریکل گریٹ نالجز، ایجوکیشن نالجز، گائیڈنس ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ دنیا میں خزانوں، بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں سال کی سٹوری جو دنیا میں ہزاروں قسم کے بڑے بڑے شہنشاہ، راجہ، مہاراجہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ اور بادشاہ، بڑے بڑے خزانوں کے مالک، شہزادے، شہزادیاں، رانیاں، رائل فیملیز دنیا میں حکومتیں ہزاروں سال کر گئے، بڑی بڑی مملکت کے بادشاہ،
مملکتوں کنگڈم بنا کر خزانے چھوڑ گئے. وہ خزانے انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے آل و اولاد کے لیے، جن کے لیے بھی وہ چاہتے تھے، اس کو خزانوں کو محفوظ کر کے کچھ خزانے دنیا میں استعمال کیے، محلات بنائے، قلعے بنائے، مساجد بنائیں وغیرہ وغیرہ، اپنی یعنی کہ بادشاہت کے اوپر لگائے، ملک و قوم رعایا پر لگائے. اور کچھ خزانے جو ان کے پاس بینکوں میں رکھنے والی، جسے آج کل لوگ فارغ دولت مند لوگ بینکوں میں رکھتے ہیں، تو ان کو وہ پہاڑوں میں، سمندروں میں اور بیابانوں میں، جزائر میں، جزیروں میں، زمین کی تہوں میں، کئی جگہ پر محفوظ جگہ پر رکھ کر ان کے نقشے بنا کر ان کو محفوظ کر کے انہوں نے اپنے آل اولاد اور اپنے وارثین اور اپنے ولی عہدوں کے سپرد کر دیا. تو یہ ایک پرانی روایت ہے خزانوں کا حاصل کرنا. یہ خزانوں کو عرصہ دراز سے، لاکھوں ہزاروں سال سے آج بھی دریافت ہو رہے ہیں. بڑی بڑی جگہ پر بڑے بڑے خزانے مل رہے ہیں اور لوگوں کو ملتے آئیں گے اور ملتے رہیں گے. خزانے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے وہ کم نہیں ہیں. وہ بنی نوع انسان کی خدمت، بادشاہوں کے لیے، لوگوں کو عزت احترام، رزق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے. لوگوں کے لیے بنائے، انسانوں کے لیے دنیا کائنات میں ہر چیز بنائی، پیدا کی. جنت اور تمام رزق اور دولت اور خزانے. اور اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا جس کو چاہے بہت زیادہ روزی رزق عطا کرے، جس کو چاہے خزانوں کا مالک بنا دے، جس کو چاہے کسی مملکت زمین کے اوپر بادشاہت، شہنشاہیت اور حکومت مملکت عطا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں مالک الملک. اور یہ سلسلہ لاکھوں سالوں سے بنی آدم کی اولاد، انسانیت کے ورثے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اس میں کوئی جھگڑا فساد نہیں. لیکن دین اور مذہب بھی اسی طرح ہی لاکھوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے. دین اور مذہب کا معنی اصل میں یہ ہے کہ تمہارا جو روحانی، دلی طور پر، دماغی طور پر، ظاہری اور باطنی طور پر جس چیز پر عقیدہ ہے، مذہب اس کو کہتے ہیں. وہ عقیدہ اور ایمان کیا ہے، جس کے حساب سے آپ اپنی زندگی میں عبادت کرتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں زندگی کے اندر، اور اپنے اہل خانہ عیال کے اندر اپناتے ہیں، جو آپ نے اپنے بڑوں آباء و اجداد سے بھی سیکھا. جو دین مذہب آپ نے اپنے آباء و اجداد مکرم اور اصحاب سے، پیر و مرشدوں سے سیکھا، اس کو آپ اپنے اہل و عیال، اپنے اہل پشت اور اپنے آل اولاد کو وہ سکھاتے ہیں. اس کو دین مذہب کہتے ہیں. اور دین مذہب کا اصل مقصد ہے، جو حقیقت ہے، کہ آپ کس کی بات چاہتے ہیں، کس کو رب مانتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، آپ کا معبود کون سا ہے جس کی آپ پرستش اور عبادت کرتے ہیں. یقیناً بات ہے، جس کی عبادت کریں، جس کو آپ عظمت اور بڑائی بخشیں، جس کی حمد و ثنا کریں گے، اسی کے قول اقوال، دین اور تعلیمات پر عمل کریں گے. تو یہ سلسلہ دین مذاہب اس طرح دنیا میں تقسیم ہو گیا. جیسے جیسے دنیا کے اندر بادشاہتیں، ہزاروں بادشاہ آئے، اسی طرح سینکڑوں ہزاروں دین بنے، مذاہب بنے. وہ مذاہب کے پیروکاروں نے کتابیں لکھی اور وہ بڑے بڑے دنیا کے اندر مذہب اور دین اور اقوام پیدا ہو گئیں. اور یہ سلسلہ کار بنی نوع انسان کے اندر ہزاروں لاکھوں سالوں سے کئی دین دنیا میں آ گئے. جیسے کہ اب مشہور ترین آپ کے سامنے ہیں، کون سا؟ یہودیت پرانا دین ہے. اس سے پہلے اور بعد میں عیسائیت آیا، پھر اسلام پوری دنیا میں چھا گیا. اور سب سے پہلے ہندوازم مذہب تھا، بت پرستی یہ پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی، پھر ہندوستان کی حد تک محدود ہو گئی. سکھ ازم ہو گیا، اور مزید افریقہ اور ساؤتھ افریقہ، نارتھ افریقہ، ساؤتھ، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ میں مختلف قسم کے مذاہب ہیں. بدھسٹ ہے، بدھ مذہب ہے، جنات پریت کو مانتے ہیں، آگ کو مانتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں. اس طرح کے کئی مذاہب دنیا کے اندر آ گئے، جس کے بڑے بڑے لیڈران اور لیڈر، رہبر، مرشد بن گئے، اسکالر بن گئے. انہوں نے اپنی اس فلسفی کو قائم دائم کرنے کے لیے مذہبی طور پر اپنے مذہب کو پبلش کیا. اور مشہور ترین دنیا میں جو اب مذہب رہ گئے ہیں وہ اسلام، گریٹسٹ اسلامک ریلیجیس آف دی ہولی book al-Quran Kareem, from the greatest last prophet of Muhammad, Islam, the Muhammad peace be upon him. And اسی طرح پوری دنیا کے اندر
عیسائیت دی گریٹسٹ ہولی کرسٹ سن آف میری، اور اسی طرح یہودیسٹ کے جو پیروکار ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد کو اور حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا اولاد مانتے رہے، وہ مذہب بن گیا یہودیوں کا۔ اس طرح پھر ہندوؤں کا مذہب بت پرستی کا، ان کے لاکھوں کروڑوں انگنت بت جن کو وہ خدا اور بھگوان مانتے ہیں، ان کے کئی لاکھوں کروڑوں مذاہب ان کی برانچز بن گئیں، اور وہ ہندوازم مختلف اقوام، نیشنز اور مختلف برانچز کے اندر بٹوارے کے اندر بٹ کر کئی دینی مذاہب کا ایک نام ہندوازم بن گیا۔ اس طرح سکھ ازم یہ بھی پاکستان، پنجاب، ہندوستان سب کانٹیننٹ کے اندر آج سے 500-600 سال پہلے ایک مسلمان شخص تھا جو کہ اللہ کا گریٹ ولی تھا، فلاسفر تھا، عالم دین تھا، بزرگ آدمی تھا، معزز تھا اپنے معاشرے علاقے پاکستان پنجاب میں، ہندوستان کی سرزمین کے اوپر، جس کو ہم بابا گرو نانک کہتے ہیں۔ تو بابا گرو نانک نے اسلام کی یعنی پرستش کی، اللہ رسول کو، خانہ کعبہ کو، قرآن کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے دین اسلام کا پرچار نہیں کیا۔ اپنی زندگی میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے اسلام کے سارے رکن، ارکان، فرائض، سنتیں اپناتے تھے، اللہ تعالیٰ نبیوں کا، نبی پاک کا ذکر، درود و سلام پڑھتے تھے، اولیاء کی عزت احترام کرتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کا پرچار نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک گریٹ فلاسفر بن گئے، انہوں نے سکھ ازم کی ایک بنیاد رکھی اور گرنتھ نامی ایک بک کا رائٹر بن گئے۔ انہوں نے تمام مذاہب کو ملا کر ایک ایسا مذہب بنایا، سکھ ازم جسے بولتے ہیں، کہ یہ مذہب پھر دنیا میں 500-600 سال سے مشہور و معروف ہے۔ ہندوازم کی بات یقیناً طور پر، ہسٹوریکل طور پر ایک ہسٹری بتاتی ہے، پوری دنیا کی گریٹ ہسٹری بتاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو خزانوں کے متعلق بتایا کہ خزانوں کی ہسٹری دنیا جہاں میں لاکھوں سال پرانی ہے۔ جب سے دنیا آباد ہوئی کئی بادشاہتیں، حکومتیں بنی، یا لازمی یقینی بات ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے پاس خزانے مال دولت، دنیا جہاں کے خزانے جنتوں کا مالک ہوتا ہے، اس کی خزانوں کی کنجیاں ہوتی ہیں، تو وہ ان کو استعمال کر کے ختم نہیں کرتا، اس کے پاس مزید خزانے آ جاتے ہیں، تو وہ اپنی پشت در پشت اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے وہ خزانے چھپا بھی دیتا ہے، اسے معلوم ہے یہ دینے ہیں۔ تو وہ خزانوں کی ہسٹری پوری دنیا میں پرانی مشہور ہے، جیسے دین مذہب کی ہسٹوریاں لاکھوں سال سے چل رہی ہیں۔ سینکڑوں مذاہب دنیا میں آئے، ہزاروں مذاہب، اور کچھ مذاہب جو اب منظر عام پر دنیا میں فیمس ہیں، اور ایسے مذاہب میں نے آپ کو بتا دیا، یہودیسٹ، ہندوازم، سکھ ازم، اسلام، کرسچنائٹی، سکھ ازم، بدھ ازم، بدھسٹ مذہب، سن کی پرستش کرنے والے، جانوروں کی پرستش کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، جنات بھوت کی پرستش کرنے والے، یہ مذاہب دنیا میں اس وقت باقی ہیں۔ تو مذہب بھی پرانی کہانی اور قصہ، مختصر نالج اور ایجوکیشن اور تعلیمات ہیں۔ اسی طرح ہندوازم مذہب، بت پرستی کا مذہب، یہ بہت پرانا مذہب ہے۔ کجا کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ مذہب کی میں کوئی حقیقت یا اس کے متعلق فلسفی یا اس کی حقیقت کو روشناس کر رہا ہوں کہ ہندو مذہب یا بت پرستی کا مذہب سچا ہے یا جھوٹا ہے یا غلط ہے، نہیں، بتا رہا ہوں کہ یہ دین، یہ مذہب جو بت پرستی کا مذہب تھا، سورج پرستی کا، سن کی پوجا چاٹ کا، یعنی پتھر سے بنائے ہوئے اسلام کو تراش کر بنا کر اس کی پوجا چاٹ کرنا، مندر بنانا، یہ ہزاروں سال تمام دینوں سے پرانا دین مذہب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اس کے بعد ہی یہ سارے مذاہب دنیا میں آئے، یہودی ازم، انبیاء علیہ السلام 1,24,000 پیغمبران خدا آئے، سب نے بت پرستی کی مخالفت کی، اولیاء اللہ آئے لاکھوں کروڑوں، انہوں نے بت پرستی کی پرستش کی، اور بدھ ازم اور یہ دنیا جہاں میں بت پرستی اور یہ جو من گھڑت جس کو دین مذاہب کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ رب العالمین کے علاوہ مذاہب ہیں، اس کو انہوں نے اس کی تفریق کی، اور حق کا، زمین آسمان بنانے والے سارے رب، دنیا جہاں کو پالنے والے رب کا یعنی کہ
نام لیا اور اس کی مشہوری کی، تشہیر کی۔ تو ہر گائیڈنس کے لیے ایک میپ، ایک بکلیٹ، ایک گائیڈ ہوتی ہے۔ تو دین اسلام ایک ایسی کتاب ہے جس کو پوری دنیا کے مذاہب، دین، علوم، علمی حکمت اور فلسفی اور سارے جہاں کی کتابوں کی دینی ہولی بکس اور 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس رب العالمین اور لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ کی کتاب، ہدایات، بکلیٹ، ہولی بکس کی، یہ کتابوں، سب کتابوں کی ماں اور باپ ہیں۔ جیسے گھر میں ماں کی اور باپ کی عظمت اور عزت، احترام وہ جانتا ہے جو ماں باپ کو سمجھتا ہے، جو بزرگوں کو، گرینڈ فادر، گرینڈ مدر، جو بزرگان دین کو، بزرگوں کو سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کو جانتے ہوئے ماں باپ کا عزت احترام کرتا ہے، وہی قرآن پاک کی عزت احترام عظمت کر سکتا ہے، اور وہی دین اسلام، اللہ رسول اور اولیاء اللہ کے دین پر کامل انسان بن کر اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل، شفقت اور نظر کرم اللہ نبیوں کا حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مذاہب کی معلومات رکھنا ایز اے جنرل نالج کے طور پر یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اپنے کئی میسیجز کے اندر بتا چکا ہوں کہ آئی ایم دی گریٹ فلاسفر ڈاکٹر آف اولڈسٹ ہسٹوریکل ہولی بکس، رائٹرز، translator and the philosopher, scholar about Torah, Zabur, Injil and great Bible and holy book of Al-Quran Al-Kareem, and Sikhism book Al-Granth, and Hinduism book, great book, and the Yahudiist book, and many other Christianity and Buddhism books, philosopher. میں نے تمام بکس، ہولی مذاہب کی تمام کتابوں کا بخور الحمدللہ مطالعہ کیا، تفسیر، ترجمے کے ساتھ، اور اس کا میں ڈاکٹر، فلاسفر اور گریٹ اسکالر ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح سائنس لٹریچر کا میں نے بہت قریب سے، یہ تمام میری زندگی کے ایفرٹ جو ہیں، کوششیں جو ہیں، بچپن سے لے کر اب تک جاری ہیں اور کرتا رہوں گا اور رہتی ہیں، کیونکہ علم دنیا جہاں کے سمندروں سے بہت زیادہ گہرا ہے، اس کی گہرائی تک پہنچنا یہ کسی کا یعنی کہ کمال یا فن نہیں ہے، اس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح علم کو حاصل کرتے انسان بوڑھا ہو جائے، کتنے ہزاروں سال کی اس کی عمر ہو جائے، وہ علم کی حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ علم بہت گہرائی اور بہت ہی زیادہ وسیع ہے، تو آپ جتنا مرضی علم حاصل کریں، خدا تعالیٰ رب العالمین کا دنیا کے جتنے مذاہب ہیں آپ اس کے ڈاکٹر، فلاسفر بن جائیں، لیکن پھر بھی آپ دین اور دنیا کی فلسفی اور علم کی حد کو پکڑ نہیں سکتے، اس کی بہت بڑی حد ہے۔ رب العالمین کیونکہ خالق کائنات ہے، ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین تمام دنیا جہاں کے کائنات کے علم، علوم، علام، کتب، غیب و ظاہر و باطن کا بادشاہ، مالک ہے، خالق ارض و سماوات ہے۔ دنیا جہاں میں تمام مملکتیں جو بھی اس نے مخلوق پیدا کی ان کا وہ بادشاہوں کا، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، عالم ہے، غیب ہے، ظاہر و باطن ہے، وہ سارے جہاں کا پالنے والا ہے، روزی رزق دینے والا ہے، حفاظ کرنے والا ہے، اس سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد جس کو اس نے اپنی آسمانی کتابیں وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے مدد کر کے سمجھائیں، اور اسی طرح 1,24,000 سے زیادہ کم و بیش پیغمبران نبی اکرام مکرمین معظمین جو دنیا میں تشریف لائے، ان کا مقام دنیا میں اللہ کے بعد بہت بڑا بلند مقام ہے، اور جو صاحب حیثیت خاتم النبیین، ہمارا ایمان بحیثیت مسلمان محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ تمام 1,24,000 پیغمبران خدا، انبیاء، مرسلین، مقربین، سب کے امام، سید امام، اور ان کے اور پوری دنیا کائنات کے ایمان والوں کے شفیع ہیں، رحمت اللہ عالمین ہیں، اور ساری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفیع، رحیم، ودود، رحیم اور
شفاعت کرنے والا اور بخشش والا بنایا، اور اللہ رب العالمین کائنات کا مالک غفور الرحیم ہے، رزاق ذو القوت المتین ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بے شک ہمارے پاس جتنی مرضی حق باتیں ہوں، حق تعریف ہو اللہ تعالیٰ کی، تمام مرشدین اولیاء کتابوں کتب کے اندر کتنی مرضی حق ہم تعلیم و تبلیغ کر دیں، لیکن لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ جیسے سچائی اور سچی حقیقت رب العالمین اور اس کے نبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کی برابری، اس کی تعریف اور حمد و ثنا کی ہم برابری نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس کوئی امکان اور ممکن نہیں ہے کہ ہم اس حد تک اس کی تعریف اللہ کی، اس کے نبی کی، محمد مصطفیٰ صاحب اللہ کی کریں۔ بہت بڑائی عظمت والی ذات ہے رب العالمین ذو العرش العظیم۔ اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کائنات کے مالک، خالق، شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام انبیاء، اولیاء، ولیوں، نبیوں، محمد مصطفیٰ کے رب، پالنے والے۔ اس کے بعد اگر دنیا جہاں میں کوئی مقام ہے تو وہ محمد مصطفیٰ امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع رحمۃ اللہ عالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو سارے جہاں کے رحمت، شفا، شفیق، رحیم اور خاتمین آخری نبی بنا کر بھیجا، وہ اللہ کے بعد بزرگ ہستی ہیں، اور یہی ہمارا وسیلہ اور حجت اللہ کے نزدیک اپنے اعمالوں کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، اعمالوں کے اندر، نیک اعمال کے اندر، یہ ہمارے لیے ایک راہ حق اور راہ خدا، سبیل اللہ، سبیل رسول، اور قرآن پاک محمد مصطفیٰ کے اوپر نازل ہوئی مقدس کتاب کی شفا اور رحمت، برگزیدہ ہدایت، رشد و ہدایت، جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات ادا کی۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ان باتوں کا صبر اور شکر اور سمجھ بوجھ سے جب ہم کام لیں گے، سمجھیں گے، تو ہمیں وہ چیز مل جائے گی، وگرنہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے کہ ہم عربی کو حاصل کریں، انگریزی حاصل کریں، دین دنیا کی تعلیمات کو مکمل زندگی میں حاصل کریں۔ تو ہمیں جب اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی چیز کو پروان چڑھیں گے تو ہمیں اس کا حصول اور علم اور اس کا انعام اکرام، اجر، ثواب اور رحمت، دولت، مال، اللہ تعالیٰ کی رحمت، غیب سے مدد مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین۔ ہمارا پورا ایمان ہے رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین کی رحمت، برکت سے، نظر کرم سے، اور ماں باپ کی دعاؤں اور جد امجد اجداد کی دعاؤں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی لاکھوں کروڑوں دنیا جہاں میں رحمت کرم غیب سے فرمائے، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، آپ کے اہل خانہ، آپ کے ماں باپ، آپ کے آل اولاد، آپ کے ازواج مطہرات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام صبح و شام اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھیجیں اور ہماری طرف سے قبول فرمایا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس بات کا متن اور مقصد آپ سمجھ گئے ہوں، نظریہ حیات کے اندر مقصد اور غائز جو ہمارے علوم کی معلومات، علم کی معلومات کے اندر جو غرض غائز ہیں، ان میں علم جو ہم نے حاصل کرنا ہے، کیونکہ ایک علم سے ہزاروں لاکھوں علوم کی برانچز، شاخیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں ڈائریکٹ اس بات کو پہنچنا چاہیے ہم نے کون سا مقصد لینا ہے، ہمارے سامنے کیا مقصد ہے، ہماری زندگی میں، فیوچر میں، ہمارے لیے، ہمارے زندگی کے اندر، ہمارے ملک میں، ہمارے حالات میں، گھر میں، باہر میں، اہل خانہ میں، ہماری زندگی میں کس چیز کی درپیش مشکلات ہیں، ویسا علم جو ہم حاصل کر کے ان سے مقابلہ کر سکیں اور وہ ان کو دور کر سکیں۔ تو یہ چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ جب چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی ہمارے آپ کے سب کے قدم چومے گی، اور اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں گی ماں باپ پر، بہن بھائی پر، اولاد پر، عورتوں مردوں پر، سب پر۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بھائی میرے بات ہو رہی تھی کہ مثالوں کی بات لے لیں۔ مثالیں بزرگوں نے دی، اقوال زرعی یہ اس لیے مشہور ہوتے ہیں کہ یہ علومی معلوماتی کتابیں مختلف علوم کے اوپر جو لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر جو فلسفیانہ باتیں ہوتی ہیں، یہ حیرت انگیز اور معلوماتی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ان بزرگان دین نے، علماء نے اقوال زرین کہا جاتا ہے،
کہ وہ مقدس اپنے کلمات اور نسخے جات آپ کو پیش کیے، وہ صرف عقل مند لوگوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، باشعور لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کو ہم اقوال ذرعی کہتے ہیں۔ اقوال ذرعی بھی ایک علم کی گریڈ برانچ ہے، جو موجزانہ طور پر اگر کوئی اقوال ذرعی کی کتاب، بکلیٹ متعارف آپ کو بزرگان دین کا، مشہور بزرگان دین کا، یا جس بھی بزرگان دین کا، رسول کا، اصحاب کا، اولیاء کا، اصحاب کا، اہل بیت کا، آپ اقوال ذرعی کی چھوٹے چھوٹے بکلیٹ کی کتابیں ڈھونڈیں گے تو آپ کو وہ کتابیں عام دستیاب ہیں، مل جائیں گی، اور ان اقوال پر غور کیا کریں، کیونکہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جیسے آپ کو کوئی اشارہ کیا، حالانکہ یہ اشارہ نہیں، آیت بھی ہے، قرآن کی حدیث بھی ہے، لیکن اس ایک آیت کے اندر بہت سی بزرگانہ حکمت اور حکمت عملی اور ایک مکمل ایمان افروز علم حاصل ہوتا ہے۔ کیا؟ انما الاعمال بالنیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک ہر عمل کا دار و مدار، نتیجہ جو آپ نے اخذ کرنا ہے، اس کا غرض، مقصد، غائز جو ملے گا آپ کو نیت کے حساب سے ملے گا۔ اب نیت ایک چھپی ہوئی غیبی چیز ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ کے من میں کیا، دماغ میں کیا، دل میں کیا، سوچ میں کیا، فکر میں کیا، آپ کے ضمیر میں کیا ہے، نکلا ہی نہ برانچے، خالی کہتے ہیں دماغ میں کیا ہے۔ دماغ میں تو جو کچھ بھی ہو اپنی جگہ، من، دماغ، دل، دماغ، سوچ، وہم، گمان، اور آپ کا جو خیال ہے، اور اس طرح آپ کے اندر جو ضمیر چھپا ہوا ہے، یہ 8-10 چیزیں ہو گئیں۔ ان سب کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو کہتے ہیں نیت۔ خالی دماغ میں ہونے سے نیت نہیں بنتی، نیت مکمل چیزوں کا ایک یعنی کہ بک ہے، نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو نیت آپ نے کی 8-10 چیزوں کے اندر، ذہن میں، ضمیر میں، دماغ میں، کانوں میں، دل میں، من میں، سوچ میں، آپ کے خیال میں، گمان میں، کہ یہ چیز ایسی ہوگی، ایسا کروں گا، ایسی ہوگی، ایسا کروں گا، یہ ہوگا، یہ کروں گا، فلاں ہوگا، یہ کروں گا، اربوں ڈالر، کروڑوں روپے مجھے مل جائے گا، یہ کروں گا، میں مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بادشاہ، شہنشاہ، سربراہ مملکت بن جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسا کروں گا، یہ کھاؤں گا، یہ پیوں گا، یہ محلات اور یہ اپنی فوج اور افواج اور ملک بناؤں گا، ہیں جی، اتنے ملک فتح کر لوں گا، وغیرہ وغیرہ، یا میں سیاستدان بن جاؤں، لیڈر بن جاؤں، فلاسفر بن جاؤں تو یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ یہ ہے چیزیں جو آپ کے دماغ کی برانچیز ہیں۔ کون سی برانچیز ہیں؟ یہ علم ہے، اس کو غور سے سمجھنا۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا، ایک ہی آیت ہے، ایک ہی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو سینکڑوں علوم کی برانچیں مل جائیں گی، سینکڑوں سمجھ بوجھ ملیں گی، لیکن ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ ہم علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، علم کے اندر بڑھتا ہی نہیں، کتابیں پڑھتے ہی نہیں، نہ جنرل نالج، نہ فلاسفی نالج، نہ گریٹ بک، نہ ہولی بک، نہ میسنجر بک، نہ گاڈ بک، ہم جاتے ہی نہیں ادھر۔ بس اپنا ذہن گمان میں جو چیز آئے جلدی سے کر لیتے ہیں، جب شکست ہوگی تو پشیمانی اور ندامت ہوتی ہے، ہاں جی، پھر ہار مان لیتے ہیں، مجبور ہو کر معافی مانگ لیتے ہیں، گر جاتے ہیں، کسی کے آگے جھک جاتے ہیں، جی سوری جی، ایکسکیوز می جی، پچھتاتے ہیں ساری عمر۔ اگر سوری اور ایکسکیوز نہیں کریں گے، جھکیں گے نہیں، تابع داری نہیں کریں گے فلاں شخص کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے بدگمانی، بدنیت کے ساتھ بد اعمال کیے، بری باتیں کی، آپ نے خود برا عمل کیا، اور بعد میں آپ پچھتائیں گے، سوچیں گے مانگ لوں، جھک جاؤں اس کے آگے، اس سے معافی مانگ لوں، نہ کریں گے، نہ کریں۔ کیوں؟ اس کے اندر کتنی چیزیں آپ کو مل گئیں۔ کیا؟ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل آ گیا، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر۔ اب نیت سے آپ کو کتنی چیزیں مل گئیں؟ کیا؟ وہم، گمان، خیال، سوچ، دل، دماغ، ضمیر، ٹھیک ہے نا؟ وہم و گمان، دل، نیت، یہ من، ضمیر، سوچ، خیال آپ کا، یہ 8-10 چیزیں ملائیں گے تو نیت تام مکمل ہوئے گی، اس وقت مکمل ہوئے گی۔ اس نیت کے اوپر جب آپ کام کریں گے، وہ کوئی بھی عمل پیرا ہوں گے، تو وہ آپ کو کامیابی دے یا ناکامی دے، وہ بات کی بات ہے، یہ علم آپ کو نہیں ہے۔
جس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اگر آپ کے سوچ وہم گمان اور نیت کے اندر یہ ہو کہ نہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا فلاں ہوگا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بادشاہ، کوئی سیاستدان، کوئی مذہبی لیڈر، کوئی سربراہ مملکت یا وزیر یا کوئی ملکی ہو غیر ملکی ہو، کوئی بھی شخص ہو، مرشد ہو، پیر مرشد ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو دنیا کا، جب وہ اپنے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کے وہم و گمان کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا بے ضمیر ہو گیا، جھوٹا ہے، بغیرت ہے، سیاستدان جھوٹا ہے، مکار ہے، ملک کا غدار ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، یہ عوام دنیا بتا رہی ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود اس کے من میں جو ہے وہ آپ کو نہیں معلوم کیا ہے، وہ نہ اس کو معلوم ہے جس کے ساتھ وہ مکر و فریب، جھوٹ فراڈ، دشمنی لے رہا ہے، غداری کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، نہ اس کو خود کو معلوم ہے، نہ اس کو خود کو معلوم ہے کیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جب ہم نیت کرتے ہیں کسی چھوٹے سے کام کی، بڑے کام کی یا چھوٹے کام کی، برا ہو اچھا ہو، یہ بعد کی بات ہے، آپ کے گمان میں، وہم میں، خیال میں، جسم میں، ذہن میں آ رہا ہے کہ ایسا کر لوں گا ایسا ہو جائے گا، اپنی پہنچ اور ہمت کے حساب سے کرتا نا آدمی، جتنی ہمت پہنچ ہے اس کی وہ کرے، تو وہ جب اس میں چڑھتا ہے پروان، جب وہ اس کے اوپر سیڑھی بائی سیڑھی سٹیپ بائی سٹیپ چڑھتا ہے تو وہ اس گمان کے اندر چڑھتا رہتا ہے، اور جب وہ گرتا ہے، بہت برا گرتا ہے، اس وقت وہ پچھتاتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، اللہ بھی یاد آتا ہے، دین دنیا کی ہر بات پر ایمان لے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے، وہ ایک مثال مشہور ہے۔ تو وہ ایسے گرے ہوئے شخص جو دنیا جہاں کے اندر فتنہ فساد پھیلا کر پچھتاتا ہے، ندامت کرتا ہے، گرتا ہے، تو اس وقت وہ ڈر جاتا ہے، بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کئی قسمیں ہیں، اس کے ضمیر میں، نیت میں، وہ معافی والا ہے، کامل معافی والا ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، دنیا سے ڈرنے والا ہے، جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان سے ڈرنے والا ہے۔ ایسی تمام چیزیں ہر انسان کے اندر مختلف ادوار، طریقہ اور اس کے مزاج اور قوموں کے حساب سے اس کے ضمیر میں شامل ہیں۔ یعنی بہت زیادہ تو ایسے آپ کو، یعنی اس کا مقصد یہ، دنیا میں ساری قومیں، جتنی بھی اقوام ہیں، جیسے کوئی بھی قومیں ہیں یا مذاہب کے لوگ ہیں یا ممالک کے مختلف اقوام کے لوگ ہیں، ہر ایک کا مزاج، ضمیر، دماغ، عقل جو ہے وہ مختلف ہے۔ ہم اپنے ذاتی ملک کے اندر ہی لے لیں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے اپنے ایک جد امجد کی اولاد میں سے، دادا دادی، نانا نانی کے خاندان سے جو سینکڑوں ہزاروں بچے پوترے پوتریاں، خاندان، چچا چچے، مامی مامیاں، خالہ پھوپھیاں، بھتیجے بھانجے، پوترے دوترے، اوترے چوترے، سب جو ہے اکٹھے کر لیں تو ہر ایک کا مزاج، دماغ، ضمیر، وہم، زبان، سوچ، اخلاق، ہر چیز الگ الگ ہوگی۔ یہ آپ کا یا میرا، کسی قوم کا یا ملک کا قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جسم کے اندر دیکھیں مختلف چیزیں بنائی، ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی، یہ ایک جدی پشتی اور ایک تاریخی اور مشہور مثال ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی 5 انگلیاں برابر نہیں، ہر ہاتھوں کی لکیریں برابر نہیں، دنیا جہاں کے ہر ہاتھ میں لکیریں مختلف ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی پہچان کے لیے، قوموں کی، اقوام کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں نے یہ خلق کی ہیں، میں نے بنایا، میرا طریقہ کار ہے، میں مصور خالق ہوں، رب العالمین ہوں، ساری جہاں دنیا جہاں کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہوں، خالق ہوں۔ اسی طرح میں نے دنیا جہاں میں لاکھوں باغات پھلوں کے بنائے، لاکھوں قسم کے فروٹ بنائے، ثمرات پیدا کیے، ان کے اندر لاکھوں اقسام، رنگ، دیکھیں نا، لاکھوں رنگ، لاکھوں اقسام، لاکھوں انواع، لاکھوں ذائقے اور لاکھوں ان کے فائدے، جس کو حکیم بھی، ڈاکٹر بھی، سائنسدان بھی نہیں آج تک پہچان سکا۔ اتنی لاکھوں کروڑوں قسم کی جڑی بوٹیاں، باغات اور ثمرات دنیا میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بنایا، میں جانتا ہوں ان کو، تم لوگ کیا جانتے ہو؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ پہچان ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، اتنی سی بات کے لیے آپ اگر سمجھ بوجھ رکھتے ہوں کہ اس کا مقصد یہ کہ جو چیز آپ
عمل دنیا میں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، فیوچر کو بنا رہے ہیں، بچیوں کے گھر بار کے سب کے فیوچر بنا رہے ہیں، اس پر سوچ سمجھ کے عمل کریں گے، غور کریں گے اور گائیڈنس اور بکلیٹ اور نقشے کے حساب سے اپنی لائف کو بنائیں گے، اپنی فیملی، بچوں کی، گھر بار کی، ماحول کی۔ اسی طرح ملک کا سربراہ، صدر ہے، گورنمنٹ ہے، جنرل ہے، پولیس ہے، فوج ہے، بڑے سربراہ ہیں جو سوچ سمجھ کے گائیڈنس اور تعلیم کو سمجھتے ہوئے خود عمل کریں گے پہلے، اور پھر ملک و قوم کی اصلاح اور مدد اور خادمیت کے حساب سے تعاون کریں گے، تو وہ ملک و قوم کو ترقی و شادمانی ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ اسی طرح عام لوگ اپنے گھر بار، اہل و عیال، خاندان کو اعلیٰ ترقی یافتہ قوم اور ملک اور نیشن بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ ہم لوگ وہم و گمان، نیت کے اندر بد نیت، بد کردار، بد فعل بن جاتے ہیں، بد سوچ بن جاتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر میں نے نیت کی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، کسی سے مشورہ لیا یا نہیں لیا، یا اپنی گائیڈنس سے جو آپ کے پاس تعلیم یا تجربہ ہے اس حساب سے چل رہے ہیں، تو وہ بھی چھپا ہوا ایک آپ کے ضمیر میں ایک پروگرام اور خیال ہے۔ جب آپ اس کو کریں گے، ناکامی ہوگی، آپ نے کون سا ظاہر کیا یا کسی کو معلوم ہے، تو آپ نے اس کو چھپا جانا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں چھپاتے، وہ ڈرتے خدا سے، معافی مانگ لیتے ہیں اور آئندے کے لیے توبہ کر لیتے ہیں کہ اب میں ایسا عمل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ان کو پتہ لگ گیا کہ ایسے ناکامی ہوگی، تو وہ سیدھے راستے پر چلنا لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو وہم و گمان اور غلط سوچ سے کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اس کے بدعمالی، بد نیت، بد فعلی، بد سوچی، بد گمانی سے، بد عمل سے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کا مطلب اصل میں یہ رہنمائی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور رب العالمین نے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رب العالمین اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیاری آپ کی باتیں اور اللہ کی باتیں اور کلام پاک مقدس کی تعلیمات یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اور اللہ کی کتابیں مقدس آپ کے لیے ہمیشہ بھلا، بہترین مستقبل اور آپ کے لیے بھلائی اور سچے راستے کے لیے آپ کو سچے راستے پر دنیا بخشنا چاہتا ہے۔ دنیا جہاں سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسان کے لیے پیدا کی ہے نا جی، تو جو انسان ہے، انسان بن کر، بندے کا پتر بن کے دنیا میں رہے گا، کرے گا کام، تو تبھی اس کو کامیابی و کامرانی ملے گی نا۔ جب بدگمانی میں، بد فعلی میں، بد کلامی میں اور بد نیت کے اندر، بد کرداری کے اندر پڑا رہے گا، چاہے وہ ملک کا سربراہ ہے، چاہے فوج کا سربراہ ہے، چاہے پولیس کا ہے، کسی ادارے محکمے کا سربراہ ہے، کسی ملک کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، یا کسی دین مذہب کا پیشوا ہے، مرشد ہے، اولیاء ہے، پیر و مرشد ہے، کوئی بھی ہے، کسی گھر کا، فیملی کا، قوم کا سربراہ ہے، مرشد ہے، اگر وہ بدفعلی، بدنیت میں پڑا رہے گا تو وہ اور وہ معاشرہ، وہ علاقہ، وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر ایسی لاکھوں مثالیں، جیسے میں نے آپ کو بادشاہوں، شہنشاہوں کی کہانیوں کی ایڈونچر اور باتیں بتا رہا ہوں کہ دنیا جہاں میں ایسے ایسے ایڈونچر، لاکھوں، سینکڑوں، ہزاروں عجوبات ہیں، جس طرح دنیا میں 12، 20، 15، 20 عجوبات مشہور ہیں، 7 عجوبے مشہور ہیں، حقائق موجود ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، وہ حقائق کے پوشیدہ راز کتابوں میں موجود ہیں، دین دنیا کے حقائق اور ان کے پوشیدہ باتیں دنیا کی کتابوں میں موجود ہیں، دنیا جہاں کے خزانوں کے نقشے اور ان کی بکلیٹ بھی موجود ہیں، آج بھی خزانے مل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا جہاں میں یہ جھوٹ فراڈ ہے، سب چکر بازی ہے۔ دیکھیں اب آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں، چھوٹی سی مثال، اسی لیے میں نے آپ کو مثالوں سے بات شروع کر دی ہے۔ ابھی قرآن پاک، تورات، بائبل، زبور کتاب کو کھول کر میں نے آپ کو درس دینا باقاعدہ کنٹینیو نہیں کیا، جاری نہیں کیا، کیونکہ وہ کتاب اللہ کی بہت بڑی مقدس کتابیں ہیں۔ قرآن پاک، تورات، زبور، بائبل اور گریٹ ہولی بکس آف جو اس اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، ان کے اندر گریٹ نالجز ہیں اور لاکھوں کروڑوں آیات ہیں اور لاکھوں قسم کی افہام، تفہیم اور مقدس تعلیمات، مقدس اللہ تعالیٰ کے راستے اور ہدایات ہیں، جن پر عمل کرنا ہر ایک سچے انسان پر، مسلمان پر فرض ہے، اینڈ ڈیوٹی زندگی کے اندر اس کو قائم دائم کرے، پڑھے، پڑھائے، دنیا جہاں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اکرام حاصل کرے اور دنیا میں کامیابی و کامرانی، شادمانی حاصل کرے۔ تو میں نے جب کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ کو ہولی بکس، گریٹ ہولی گریٹس گاڈ